میں جعفر قادری ہمارے چینل کو سبسکرائب کرके ویڈیو کو آگے سینڈ کر دیں۔ اس ملک کو آئندہ چوکیداروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک خادم کی ضرورت ہے جو اس ملک کو یرغمال نہیں بنائے گا، جو اس ملک کو اپنی انا اور تکبر کے لیے استعمال نہیں کرے گا، جو اس ملک کو خوف نہیں پیدا کرے گا، بلکہ ملک میں لوگ آزاد طور پر ہندوستان کے وزیر اعظم اور حکومت خلاف بولیں گے۔ آپ نے خوف کا ماحول پیدا کیا، اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ کمپوزٹ کلچر کو فروغ دے گی۔ آپ نے ہندوتوا نظریے کو فروغ دیا۔ میڈم، میں آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے ان لوگوں سے۔ میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کی چندرچوڈ کمیشن کی رپورٹ لائبریری میں اٹھا کر پڑھیے۔ چندرچوڈ کمیشن کی رپورٹ نے جس پر پرجوری کا الزام لگایا، آپ نے اس کو بھارت رتن دیا۔ یہ آپ کی محبت ہے پنڈت دین دیال اپادھیائے سے میڈم، اسی لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ کشمیر کی پالیسی، وزیر اعظم کشمیر گئے، ڈل لیک میں ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ ہلا کر، نہیں معلوم کس کو ہاتھ ہلایا، شاید اجینات کو انہوں نے ہاتھ ہلا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ مگر پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان میں نہیں بلکہ کشمیر کے نوجوان آج ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی کشمیر کی پالیسی نہیں ہے۔ چوتھی بات میڈم، خارجہ پالیسی کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے ٹرمپ سے ایک نہیں 25 مرتبہ بغلگیر ہوئے، گلے ملا، اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہماری ساؤتھ ایشیا پالیسی ہندوستان کے ساتھ رہے گی۔ آج ماسکو میں ہندوستان کو چھوڑ کر امریکہ، پاکستان طالبان سے بات کر رہے ہیں، امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے ملک کی سالمیت اور ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ کیا ٹرمپ نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا؟ اتنے بغلگیر آپ کو، اتنے اس کو چوما دیے مگر اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ہم نے سارک کی پالیسی کو چھوڑ دیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، مگر پاکستان آئسولیٹ نہیں ہے، ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں سارک میں۔ بتائیے آپ کی مسکولر پالیسی کہاں گئی؟ بنگلہ دیش میں، نیپال میں، بھوٹان میں، یہ سب ہم سے دور ہو گئے۔ میڈم، میری پانچویں بات آپ سے یہ ذکر کرنا ہے کہ رائٹ ٹو لائف ہمارے ملک میں فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کیا یہ سرکار کو زیب دیتا ہے کہ میرے شہر میں مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، جن لوگوں کے خلاف کورٹ نے ان کو بری کر دیا، آپ اپیل بھی نہیں کرتے؟ آپ ہندوستان کے نیشنلزم پر بھروسہ کرتے ہیں یا ہندوتوا کے نظریے پر بھروسہ کرتے ہیں؟ جو لوگ مر گئے مکہ مسجد میں، ان کے خلاف اپیل نہیں کرتے۔ یہ آپ کی دہشت گردی کی پالیسی ہے کہ آپ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میڈم، آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ مسلمانوں سے بڑی محبت ہے مسٹر مودی کو۔ ہر طلاق شدہ عورت ان کو لگتا ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس سروے ہے کہ سب سے زیادہ غریب نیشنل فیملی ہیلتھ سروے میں مسلمان ہیں۔ اینوئل ہاؤس ہولڈ انکم انڈین ہیومن ڈیولپمنٹ سوسائٹی ایس اور ایس ٹیز کے بعد مسلمان ہیں، مگر آپ کی سرکار ہر سال 85 لاکھ اقلیتی بچیوں کو اسکالرشپ سے محروم کرتے ہیں۔ صرف 1000 کروڑ کا سوال تھا مگر آپ نہیں دیتے۔ طلاق شدہ عورتوں سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ جو بے سہارا ان کی فکر نہیں ہے، مگر یہ ان کی پالیسی رہی۔ اسی لیے میڈم، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا ہے انٹر جنریشن موبلٹی کا کہ دلت اور اپر کاسٹ سب لوگ میں انٹر جنریشن موبلٹی ہوئی۔ میں ختم کر رہا ہوں میڈم، پلیز آدھا منٹ ختم، مگر مسلمانوں میں نہیں ہوئی۔ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ اس ملک کو آئندہ چوکیداروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک خادم کی ضرورت ہے جو اس ملک کو یرغمال نہیں بنائے گا، جو اس ملک کو اپنی انا اور تکبر کے لیے استعمال نہیں کرے گا، جو اس ملک کو خوف نہیں پیدا کرے گا، بلکہ ملک میں لوگ آزاد طور پر ہندوستان کے وزیر اعظم اور حکومت خلاف بولیں گے۔ آپ نے خوف کا ماحول پیدا کیا، اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ کمپوزٹ کلچر کو فروغ دے گی۔ آپ نے ہندوتوا نظریے کو فروغ دیا۔ میڈم، میں آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے ان لوگوں سے۔ میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کی چندرچوڈ کمیشن کی رپورٹ لائبریری میں اٹھا کر پڑھیے۔ چندرچوڈ کمیشن کی رپورٹ نے جس پر پرجوری کا الزام لگایا، آپ نے اس کو بھارت رتن دیا۔ یہ آپ کی محبت ہے پنڈت دین دیال اپادھیائے سے میڈم، اسی لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اور بھارت رتن میڈم صرف اپر کاسٹ اور برہمنوں کا ایکسکلوسیو کلب بنا ہوا ہے۔ تھینک یو میڈم۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں امریکہ کی موٹر سائیکل ہارلے ڈیوڈسن کی ڈیوٹی کم کرو
تو موڈی کم کر کے فون کر کے بولتے باس میں نے ڈیوٹی کم کر دی. ارے تم امریکہ سے ڈرتے ہو موڈی, اور تم ہم کو بتا رہے ہو کہ گھر میں گھس کے ماریں گے. ارے تمہارا 56 انچ کا سینہ نہیں ہے, تم ٹرمپ سے ڈرنے والے ہو, اور ہم ٹرمپ نہیں کسی کے باپ سے نہیں ڈرنے والے ہیں. موڈی کا حال تو یہ ہے کہ اب موڈی نے ایک فلم ایکٹر کو انٹرویو دے دیا. ٹی وی پر جتنے ان کے اینکر تھے وہ ٹی وی کے اینکر والے کیونکہ اچھی ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے, تو موڈی نے ان سے کہا کہ تم ایکٹنگ صحیح نہیں کر رہے, میں صحیح ایکٹر کو لے کر آؤں گا. اور صحیح ایکٹر کو لائے, اور لا کر وہ ایکٹر موڈی سے کیا سوال کرتا ہے, آپ آم کیسا کھاتے ہیں, کاٹ کے کھاتے ہیں یا چوس کے کھاتے ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ ارے دیوانے تیرے کو آم کھانا نہیں آتا تو پوچھ رہا ہے کاٹ کے کھاتے چوس کے کھاتے. ارے آم ملا تو کھانا پڑتا ہے اس کو. یہ بول رہے آپ کاٹ کے کھاتے یا چوس کے کھاتے؟ اس کو اب نمو ٹی وی کا اینکر بنا دو اس ایکٹر کو. یہ بتائیے کوئی پرائم منسٹر ہے, فلم کے ایکٹر ہے ہالی ووڈ کا, ایکٹر کو بلا کر پوچھ رہا ہے, ہنس رہا ہے. کیا بات ہے, دیش میں لوگ مر رہے ہیں, دیش میں نوجوان پریشان ہیں. یہ 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ موڈی نے کیا. اچھا آپ تمام کو نوکری ملی؟ میرے بھائی کسی کا کچھ کام نہیں ہوا, مگر ہندوستان کے پرائم منسٹر ایک ہی بات, اگر ان سے نوکری کا سوال کرے, جی ایس ٹی کا سوال کرے, نوٹ بندی کا سوال کرے, تو پرائم منسٹر بولتے میں گھر میں گھس کے مارا. ہندوستان کے پردھان منتری تم 23 مئی کو ایکس پرائم منسٹر بننے جا رہے ہو. کل ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم ایران سے آئل نہیں خریدیں گے, ایران سے آئل نہیں خریدیں گے. کیوں؟ کیونکہ موڈی کے جو سپر پاور دوست ہیں, ٹرمپ نے ان کو کہا کہ موڈی یو شوڈ ناٹ بائی آئل فرام ایران. تو موڈی نے کہا یس باس ول اوبے یو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہندوستان کی عوام پر 2500 کروڑ کا بوجھ عائد ہوگا. امریکہ کون ہے؟ امریکہ ہندوستان پہ کیا کنٹرول کر سکتا ہے؟ اگر موڈی میں 56 انچ کا سینہ ہوتا, اگر موڈی میں واقعی میں ہندوستان کی سوورنٹی سے محبت ہوتی, تو موڈی ٹرمپ کو کہتا کہ جھک مار, مجھے جو کرنا ہے میں کر کے دکھاؤں گا. مگر نہیں کیا. بابو بجرنگی جس کو لائف ہوئی, جس نے ویڈیو پر کہا کہ میں نے مسلم خواتین جو حاملہ تھی ان کے بیٹوں کو کاٹا میں نے, یہ موڈی کی گورنمنٹ گجرات میں کورٹ میں ایفیڈیوٹ ڈالتی ہے کہ ہاں اس کو بیل دے دو آپ. میرے بھائی اگر اب بھی آپ نہیں جاگیں گے تو کب جاگو گے؟ کیونکہ پرگیا ٹھاکر نے اپنے سٹیٹمنٹ کے ذریعے ہیمنت کرکرے جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا, جو پاکستان سے ظالم اجمل کسب اور اس کی گینگ آئی تھی, جو ممبئی کی سڑکوں پر ہندوستانیوں کو گولی مار رہے تھے, ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کو قربان کر دیا. تو یہ بی جے پی کی موڈی کی کینڈیڈیٹ مہاراشٹرا کی توہین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیمنت کرکرے کو میں نے شراب دیا. جو پولیس والے لائن آف ڈیوٹی میں مر جاتے, کیا اس پرگیا ٹھاکر کی بددعا سے مرتے؟ ہیمنت کرکرے جب ڈیوٹی کر رہا تھا تو کیا وہ دیکھ رہا تھا کہ اجمل کسب مسلمان ہے اور پرگیا ٹھاکر ہندو ہے؟ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیررزم کو روکنا ہے. میں مہاراشٹرا کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں, اگر ہیمنت کرکرے کی محبت, اس کی قربانیاں تمہارے دلوں میں اگر آج بھی ہے, تو کبھی بھی اس پارٹی کا ساتھ مت دو. ایک سبق سکھاؤ ان لوگوں کو جس نے ہیمنت کرکرے کی توہین کی, جس کے اوپر ٹیررزم کا کیس ہے. اگر میں آتھر روڈ جیل سے یا یرواڑا جیل سے ایک نوجوان کو چھڑا کر لاؤں جس کے اوپر ٹیررزم کا کیس ہے, اس کو ڈائس پہ کھڑا کر کے خالی فوٹو لوں, تو ہندوستان کا ہر ٹی وی چینل بولے گا کہ اویسی ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے, کیونکہ موڈی ان کا باپ ہے. ان کی زبانیں خاموش ہیں, ان کی زبانیں خاموش ہیں کہ تم ٹیررزم کی تمہاری یہ لڑائی. بتائیے آپ